الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. یقین لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین مومنوں کے اوپر، اذ جب، بعث اٹھایا، مبعوث کیا، فیہم ان کے مابین، رسولاً ایک پیغمبر، من انفسہم ان کی اپنی جانوں سے، ان کے اپنے آپ سے، یتلو علیہم جو پڑھتا ہے ان پر، آیاتہ اللہ کی آیتیں، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو، تزکیہ فرماتا ہے ان کا، ویعلمہم اور تعلیم دیتا ہے ان کو، الکتابہ شریعت کی، والحکمت اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا یقیناً تھے یہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین ایک واضح کھلے ضلال کے اندر۔ کیا استفہام کا ہے، وا اور وا اور کیا تو کیا، لما جس وقت، اصابت پہنچی، کم تم کو، اصاب یصیب یہ لفظ جو ہے ہمیشہ اصاب یصیب یہ مقابلے پر آتا ہے اخطأ یخطئ کے۔ اخطأ یخطئ کسے کہتے ہیں آپ؟ اخطأ یخطئ چوک جانا۔ اصل میں ہوتا ہے کہ آدمی کہیں پہنچنا چاہتا ہے، کہیں جو ہے نا وہ نشانہ لگانا چاہتا ہے، تو وہ اگر چوک جائے تو اخطأ یخطئ، اور اگر لگ جائے تو اصاب یصیب۔ اس وجہ سے وہ جو ظاہر ہے اردو میں ہم تھوڑا سا پھر ہمیں حیرانی بھی ہوتی ہے یار کہاں وہ لفظ کہاں وہ لفظ۔ اس کا جو اسم فاعل ہے وہ ہے مصیب اور مصیبہ۔ مصیبت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، وہ اس کا کیا ہے، اصاب یصیب سے اسم فاعل ہے مصیبہ، ٹھیک ہے، اردو میں ہم اس کو مصیبت کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آپ کو وہ معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ الحاکم اذا اجتہد، کہ فیصلہ کرنے والا، یعنی کوئی مفتی، قاضی، جو بھی ہوتا ہے شریعت کے معاملے میں، جسے کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی موقع ہوتا ہے، الحاکم اذا اجتہد، فیصلہ کرنے والا جس وقت اجتہاد کرے، جس وقت اپنی پوری صوابدید کو استعمال کرے، فَأَصَابَ، تب وہ، اب اصاب یصیب وہ آ گیا، ٹھیک ہے، تب وہ پہنچ جائے، تب وہ ٹھیک کر لے، ٹھیک کر لے کا مراد ہے جو اس کا ہدف تھا وہ اس کو حاصل کر لے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کو 2 نیکیاں ملیں گی، وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَخَطَأُهُ مَغْفُورٌ، کہ اور اگر اس کا نشانہ نہ لگے، اذا اخطأ جب وہ چوک جائے، یعنی جب جہاں وہ ہدف پر پہنچنا چاہتا تھا اگر وہ نہیں بھی پہنچ پایا تو بھی اس کو ایک اجر ہے، اور اس کا جو خطا ہے، اس کا نہ پہنچ پانا، اس کی بھی اس کو معافی ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے کیونکہ جو مصیبت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ آدمی کو لگتی ہے، تقدیر کے نشانے جو ہیں وہ لگتے ہیں انسان کو، تو اس وجہ سے مصیبت کا کہا ہے۔ مصیبت کا مطلب جو انسان کو آ لگے، جو انسان کو آ لگے، جو نشانہ تقدیر کا انسان کو لگ جائے۔
اولما اصابتکم مصیبت، تو کیا جس وقت تم کو پہنچی ایک مصیبت، قد اصبتم یقیناً تم نے بھی تم بھی پہنچ لیے تھے، تمہارا بھی نشانہ لگ چکا تھا، مثلیہا اس کے ڈبل، مثلی مثل کا مطلب اس کے برابر، اس جیسا، مثلین اس کے ڈبل، مثلیہا تم نے اس سے 2 گنا ان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ قلتم تم نے کہا انا ھذا یہ کہاں سے آیا، انا کا مطلب کہاں سے، اینا کا مطلب کہاں، انا کہاں سے، یہ کہاں سے آ گئی یہ مصیبت، قل کہ ہوا وہ ہے من عندی انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہی، تمہاری اپنی ہی طرف سے یہ مصیبت تم پر آئی ہے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء ہر چیز پر ہی قدیر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر، جس وقت اٹھایا ان میں سے ایک پیغمبر جو ان کے اپنے آپ میں سے ہے، وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے شریعت کی اور حکمت کی، اور یقیناً یہ اس سے پہلے ایک بہت بڑے کھلے ضلال کے اندر مبتلا تھے۔ تو کیا جس وقت تم کو ایک ایسی مصیبت آئی، ایک ایسی تکلیف آئی جس کی 2 گنا تکلیف تم نے ان کو پہنچا لی ہوئی تھی، تو تم بولے کہ یہ کہاں سے، فرماؤ کہ یہ تمہارے اپنے پاس سے ہی ہے، تو تمہاری اپنی طرف سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر چیز پر ہی کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت کو ہم نے کچھ وقت دیا تھا پچھلی مجلس میں، لیکن قرآن مجید کے نہایت اہم مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے یہ پورا قرآن مجید مکمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یا مطلب ظاہر ہے ہماری کئی سال سے ہم چلے آ رہے ہیں سورۃ البقرہ مکمل کی، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص اسلوب سے آدمی قرآن مجید کی کچھ ہی صورتیں پڑھ لے تو قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کے بہت سارے مضامین خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ الجھنیں جو ہیں نا وہ ان کو دور کر دیا جائے، اور قرآن مجید کے جو مقصود ہیں کچھ مقامات سے بھی اگر کلیئر ہو جائیں تو قرآن مجید کے بہت سارے باقی حصے بھی انسان کو سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا جو مفہوم ہے وہ اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کہتے ہیں کہ تفسیر کے اندر ایک اپروچ ہے اور ایک نظر حاصل کرنا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ہم تھوڑی سی وقت زیادہ لگا لیتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے انشاءاللہ اگر ہم پورا نہ بھی پڑھ سکیں تو ہمیں امید یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اپنا کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ پا لیں گی۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہم نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ یہ مضمون قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے۔ اچھا، ہر جگہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں جو مختلف بات ہے باقی چاروں مقامات سے وہ ہے اللہ رب العزت کا اس کو باقاعدہ اپنا احسان کہنا، اس کو اپنا باقاعدہ انسانوں کے اوپر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دینا۔ اچھا، اس کے حوالے سے اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر بھیج کر انسانوں کو ہدایت دینا یہ اتنا بڑا احسان ہے، کہتے ہیں کہ احسان جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے مانگے درخواست کرے، ہاتھ پھیلائے تو آپ اس کو دے دیں، یہ بھی احسان کی بہت بڑی صورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس سے بڑی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیا جائے، یہ تو احسان کی اس سے بھی بڑی صورت ہے۔ کہتے ہیں یہ ہدایت نام کی چیز اور نبوت نام کی چیز جو انسانوں کو حاصل ہوئی ہے، یہ اس معنی میں ایسی زبردست نعمت ہے کہ کہتے ہیں کہ باقی ہر نعمت کوئی ایسی ہو سکتی ہے جس کو کم از کم آپ کو پتہ ہوتا ہے تو آپ وہ مانگ لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مانگنے کے لیے بھی تو ہدایت چاہیے تھی نا، اگر پوری انسانیت
پلہ پھیلا کر اللہ سے درخواستیں کرتی کہ ہمارے طرف ہم ہیں گمراہ، ہم ہیں تباہ، ہم ہیں ہلاکت میں پڑنے والے، تو ہمیں بچا اور ہم پر احسان فرما، ہم پر ہمیں ایک رسول دے، ایک پیغمبر بھیج، ہدایت لے کر آئے اور تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ہم کو سنائے۔ اور اس درخواست کے جواب میں اللہ رب العزت اپنا پیغمبر بھیجتا، تو بھی احسان تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہ جو چیز ہے کہ انسانیت اپنا دامن پھیلا کے اللہ کے آگے گڑ گڑاتی، اس کے لیے بھی تو ہدایت، کہتے ہیں ہدایت مانگنے کے لیے بھی تو ہدایت ضروری تھی نا۔ تو یہ انسان بیچارہ، یہ تو ایسا جاہل تھا کہ جب اس نے بھیج بھی دیا تو اس کی اکثریت کہتی ہے ہم تو نہیں مانتے اس کی بات۔ وہ تو اس کے جو ہے نا عقلوں کے جو ہے نا کواڑ کھڑکاتا رہا، کرتا رہا، کسی ایک کا کھل گیا، پھر دوسرے کا کھل گیا، پھر تیسرے کا کھل گیا، یہاں تک کہ پوری قوم نے کہا کہ یا اللہ تو تنہا ہمارا رب ہے، تیری کیا نعمت ہم کو ملی ہے۔ پھر ان کے باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، زمین پر ہریالی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں مطلب یہ اس لحاظ سے یہ منفرد ترین وہ ہے کہ مطلب ایک ایسی نعمت جس کو مانگنے کی بھی انسان کو شعور نہیں، جس کو مانگنے کی بھی اس کو وہ نہیں تھی، تو مانگ کر لیتی تو بھی ایک احسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر دیا ہے، اس شعور کے بھی نہیں تھا کہ اسے اللہ رب العزت وہ درخواست کر سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ احسان کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ مانگے بغیر وہ دے دیا جائے، اور اس سے بڑی صورت یہ ہے کہ مانگنے کا شعور تک نہ ہو تو بھی وہ دے دیا جائے۔ تو کہتے ہیں اس لحاظ سے رسالت والی نعمت، اہل زمین کو نبوت والی نعمت اور آسمانی کتاب حاصل ہونے والی نعمت منفرد ترین ہے، اور اس کے برابر کا کوئی احسان انسانوں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو انسان پر جو حمد لازم ہے اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی جو حمد اور شکر لازم ہے اور احسان مندی لازم ہے، تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ ایک ہے عوام کا جو ہے نا وہ شکر، عوام بھی شکر گزار ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے، اور کہتے ہیں کہ ایک ہے خواص کا شکر، ایک ہے جوہلا کی شکر گزاری۔ وہ اللہ ہم نے ایسے جوہلا کہہ دے دیا ہے، جو بھی بندہ اپنے رب کو پہچان کر اس کا شکر کرتا ہے وہ جاہل تو نہیں رہا، یعنی نسبتاً ان کے مقابلے پر جاہل ہے۔ وہ جو اللہ کے خاص عارف ہیں، اللہ کے خاص جو ہیں وہ معرفت رکھنے والے ہیں، تو معرفت رکھنے والوں کے مقابلے پر ہم نے ان کو جاہل کہہ دیا ہے۔ ان میں سے عام لوگوں کا ریفرنس ہمیشہ کیا ہوتا ہے، جب بھی آپ پوچھیں جی کیا حال ہے آپ کا، کہ بڑا اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ کلمہ توحید کا ہے، اللہ بڑا اللہ کا شکر ہے، شکر عبادت ہے، اور اس نے اس عبادت کا حقدار اللہ کو مانا ہے۔ تو جو بھی انسان یہ کہتا ہے جی بڑا اللہ کا شکر ہے، تو وہ دراصل توحید کا ایک کلمہ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس میں اس کا ریفرنس کیا ہے، جی بڑا اللہ کا شکر ہے، تو تھوڑا سا بھی آپ تجزیہ کر لیں، حال احوال سے آپ ویسے ہی واقف ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یار بڑا اللہ نے بزنس اچھا کیا ہوا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، الحمدللہ جی گھر بڑا اچھا ہے جی، سواری بڑی، بڑا جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، اب اس پر بھی کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے مطلب جان لیا جائے نا، اصل مقصود میری بات کا جو ہے نا سمجھ آ جائے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جملے کی ہم استغفر اللہ کو مذمت کر رہے ہیں، اس جملے کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کی قدر ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک جو ہے نا وہ اہل قلوب کے ہاں ایک بات چلتی ہے اور بہت خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، دو ہیں، ایک تو ہے جو عام نیکی پر لوگ ہوتے ہیں ان کو ابرار بر کہتے ہیں نا، ابرار۔ اچھا، ایک ہے کہ پھر ان میں سے جو مقربین ہیں، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ میں فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ایک تو ہیں اصحاب الیمین، یہ جو نیکوکار ہیں، عام نیکوکار ہیں،
ایک کیا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، ٹھیک ہے. تو یہ جو مقرب ہیں تو وہ ہے نا کہ یہ جو ہے نا یہ لوگ یسقون من رحیق مختوم، یہ جو ہے نا رحیق مختوم سے جو ہے نا وہ پئیں گے. عین یشرب بها المقربون، ان میں سے جو ہے نا وہ مقربون تو اس کو خالص پئیں گے. وہ جو ہے نا جنت کے چشمے ہیں بہت مزیدار ہیں. ومزاجہ من تسنیم، تو جو ہے نا وہ رحیق مختوم ہے، اس میں جو فلیور دیا گیا ہے نا وہ جنت کا چشمہ اتنا مزیدار، اتنا خوبصورت ہے، اتنا لطف دینے والا ہے رحیق مختوم. اچھا، تو وہ جو ہے جنتی جو ہے نا اس سے پئیں گے. وہ مزاج اور یہ جو چشمہ ہے اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو فلیور دیا گیا ہے تسنیم سے. اب تسنیم اصل میں ایک اور چشمہ ہے، تسنیم ایک اور چشمہ ہے جنت کا، تو اس سے لے کر اس کو فلیور دیا گیا ہے. اچھا، تو بھی وہ چشمہ کیا ہے؟ عین یشرب بها وہ تسنیم وہ چشمہ ہے جس سے خالص مقربین پئیں گے. یہ اس کا فلیور ملا ہوا جو ہے نا وہ پئیں گے اور مزے لے رہے ہوں گے. پھر کچھ ایسے ہوں گے وہ فلیور نہیں پئیں گے، وہ اسی کو پئیں گے، ٹھیک ہے، وہ اسی کو پئیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ تسنیم. تو یہ اصل میں یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خلقت میں تو جو بھی بندہ خوش قسمت جنت میں چلا گیا، سبحان اللہ، مطلب بندے کو تو مطلب یہی ڈر لگا رہتا ہے اور لگا رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے تو جنت میں جا بھی سکنا ہے یا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مخلوق کو انشاءاللہ جنت میں تو لے کر جانا ہے، لیکن جنت میں وہ جو ہے نا کہ اس کے خاص جو اولیاء ہیں تو ان کو کہا کہ ہے کہ یہ لوگ جو کیا ہیں، یہ مقربون ہیں. اچھا، تو اصل میں بات ہماری تھوڑی سی لمبی ہوگی. تو یہ نا اہل ایمان دو فریق ہوتے ہیں. ایک ان کے عوام ہوتے ہیں، عوام سے مراد بالکل وہ عوام نہیں جن کو نہ توحید شرک کا فرق کا پتہ، نہ نماز روزے کا، استغفر اللہ، وہ بات نہیں. مطلب یہ جو عام مخلوق ہوتی ہے الحمدللہ کچھ نہ کچھ توحید بھی جانتی ہے، شرک سے بھی بچتی ہے، نماز روزے کی بھی پابندی کرتی ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے عام لوگ ہوتے ہیں. اچھا، پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین کو ایک اعلیٰ سطح پر سمجھا بھی ہوتا ہے اور دین کے لیے اپنے دور میں وہ باقاعدہ رسول اللہ نہیں ہے نا، رسول اللہ اس جہان میں نہیں ہے، تو یا پھر ان کے علاوہ پھر اب ہمارے علاوہ کون ہے؟ کچھ لوگ نا اس سطح پر ہوتے ہیں دین کے لیے، کچھ لوگ اس. اچھا، یہ خاص ہے، یہ ہے اصل یہ جو نا المقربون، اللہ کے خاص چہیتے. اچھا، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ عام جو آدمی ہیں ان کا ریفرنس کیا ہوتا ہے جس وقت وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں؟ بڑا اللہ کا شکر ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے بہت کچھ جو ہے نا وہ دیا، بڑا احسان ہے. تو کہتے ہیں کہ جو اہل معرفت ہے ان سے پوچھو کہ کیا حال ہے، وہ بھی کہتے ہیں بڑا اللہ کا شکر ہے. اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یار اللہ نے توحید دی. دیکھو کتنی انسانیت ہے جنہوں نے اللہ معاف کرے شرک کے اوپر مرا، اتنا بھی ان کو وہ نہیں ہے. ہم کو اللہ نے اپنی پہچان دی ہے، مطلب ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق دی ہوئی ہے. اچھا، جو احوال ہیں بلوم کہتے ہیں کہ جو اہل قلوب کی عموماً جب پوچھتے تھے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل کیسا حال چل رہا ہے؟ کہتے ہیں حال اچھا چل رہا ہے، مراد ہے یار الحمدللہ ان دنوں نمازوں میں بڑا مزہ آ رہا ہے، ان دنوں میں جو ہے نا وہ قرآن مجید میں بڑا مزے کا وقت گزر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں ان کا ریفرنس سارے کا سارا ہدایت ہوتی ہے، ان کا سارے کا سارا ریفرنس ہدایت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دراصل وہ لیول بھی اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. وہی ایک تو اللہ کے وہ احسانات ہیں، شکر تو اسی کا بنتا ہے ان پر، لیکن احسانات کی جنس وہ ہے جو اللہ نے شاید مجھ سے اور آپ سے زیادہ فرعون پر کی ہو. ایسا ہے نہیں؟ فرعون پر کی ہو، اللہ تعالیٰ نے قارون پر اتنی اپنی نعمتیں کی ہوئی تھیں، ہے تو وہ بھی نعمتیں، شکر تو اس پر اللہ کا ہی بنتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منکروں کو، اپنے نافرمانوں کو جن سے اللہ کو ذرہ محبت نہیں ہے وافر دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس شے کے مقابلے پر تو وہ بہت ہی حقیر ہے،
جو وہ صرف اپنے کو دے گا. آپ کو وہ کہ واقعہ ہم نے شاید بہت بار سنا ہے، لیکن اس کا ریفرنس بہت کیونکہ اہم ہے، اس وجہ سے میں تو بہت بار وہ وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں. یہ ایک بہت بڑے اہل قلوب میں سے ایک شخصیت گزری، بشر الحافی. بہت اللہ والے تھے، اور عبادت میں اور ولایت میں اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہوتا. پھر وہ جو ہے وہ مطلب کسی بازار میں پھل کے دکان پہ جو ہے نا وہ ایسے محض سے ہو گئے، تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت پتہ ان کو لگا پتہ نہیں کہ اتنی غور سے جو پھلوں کو دیکھ رہے ہیں تو کہنے لگے حضرت میوے کی طلب ہو رہی ہے تو خرید لیتے ہیں. اور کہ نہیں، یہ بات نہیں، بات یہ ہے میں گم سا ہو گیا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اتنے میٹھے پھل ہیں جن کو شاید تھوڑی دیر میں اللہ کا کوئی نافرمان آئے اور وہ لے جائے گا خرید کے. تو میں سوچ رہا تھا اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی اتنے میٹھے پھل کھلا دے گا. پھر میں نے سوچا کہ وہ کون سے پھل ہوں گے جن کو اللہ کسی اپنے نافرمان کو کھلانے کا روادار نہیں ہوگا، صرف اپنے پیاروں کو کھلانے کا روادار ہوگا. ان کی مٹھاس کیا ہوگی؟ تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں. اچھا اب یہ ہے کہ نعمت کا ہے تو نعمتیں ہیں تو نعمتیں، اور اس پر ربوبیت اللہ ہی کی ہے، اور شرک اس میں بھی ہو جاتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے تو وہ بھی توحید کا ایک مقام ہے، لیکن توحید کا اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے اپنے نافرمانوں کو بھی بڑی بڑی وافر دے دی، بلکہ اتنی دے دی کہ اپنے نبیوں سے بھی بڑھ کر بعض اوقات اپنے نافرمانوں کو دے. تو اس وجہ سے مطلب شکر کا اور احسان مندی کا اور اللہ کی عطا کا جو ہر وقت دل کے اوپر ایک ورود رہنا چاہیے، ایک حضور رہنا چاہیے، اس کا اصل ریفرنس وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی، بلکہ اصل ریفرنس یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے یار ہم کو جو ہے نا وہ ایمان دیا، ہدایت دی، اپنی پہچان دی، معرفت دی. اور یہ البتہ کہتے ہیں کہ معرفت وہ بساط ہے، بساط کا مطلب بچھونا، کہ اللہ جو ہے نا اس سے اپنے جو ہے نا اپنے بیگانوں کو نہیں بیٹھنے دیتا. معرفت وہ بساط ہے جس پر اللہ صرف اپنے چہتوں کو ہی بیٹھنے دیتا ہے، یہاں اللہ کسی اور کو نہیں بیٹھا. تو اللہ نے مجھے اس بساط پر بٹھایا ہے اس جہان میں جس پر وہ صرف اپنوں کو بٹھاتا ہے، ہدایت والی اور ایمان والی جو ہے. تو کہتے ہیں یہ ہے دراصل اللہ رب العزت نے اپنے جس احسان کا ذکر کیا ہے. تو دراصل شکر مندی کا اور احسان مندی کا ایک صحیح ریفرنس جو ہے وہ ایمان والوں کو اس آیت سے مل گیا ہوا ہے. اچھا ایک تو جو چیز ہے وہ ہے. اچھا دوسرا یہاں پر اہل تفسیر نے ایک خاصا کلام کیا ہوا ہے کہ یہ من انفسہم سے کیا مراد ہے، کہ ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک پیغمبر کھڑا کیا ان ہی میں سے. اب کہتے ہیں ان ہی میں سے کیا مراد ہے یہ، اور یہ جو ہے نا یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے براہ راست جو ہے نا فضیلت، انسانوں کی فضیلتیں نکلتی ہیں. فضائل کا مسئلہ اس میں سے نکلتا ہے، فضیلتوں کا مسئلہ، کہ ان جن میں سے رسول ہوگا ان کی فضیلت بن جائے گی. ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا، اس آیت میں کہا کہ ان میں سے. اچھا تو امام قرطبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام بغوی نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو مسئلے کو ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت جو ہے جس کا احسان کا ذکر کیا ہے، یہ احسان پوری انسانیت پر کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. کہتے ہیں پوری انسانیت پر ہی اللہ نے یہ احسان کیا، پیغمبروں کو بھیجنا، ٹھیک ہے، کتاب کو اتارنا، اپنی پہچان دینا، اور یہ بتا دینا کہ میرا مقصود تم سے کیا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ لیکن اللہ نے ذکر کیا یہاں پر مومنوں کا، پوری انسانیت کا ذکر نہیں کیا. کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ احسان تو کر دیا تھا ساروں پر، لیکن جنہوں نے اس احسان کا فائدہ جو لے سکے وہ مومن. تو جو مومنوں جو نہیں لے سکے تو ان کا ذکر پھر نہیں کیا. کہتے ہیں یہ ایسے ہی جیسے قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ بولے گئے ہیں، ہدی للناس بولا گیا نا قرآن مجید کے متعلق کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. اچھا تو یہ ہدا ہے تمام انسانیت کے لیے. اچھا تو قرآن مجید کو ہدی للناس بھی بولا گیا ہے اس قرآن ہی کے اندر، اور ہدی للمتقین بھی بولا گیا ہے. یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی جب آگے تو غیر متقی نکل گئے نا اس میں سے.
کہتے ہیں مطلب یہ کیا ہے؟ تو وہ دونوں باتوں میں نا اصل میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آیا تو تھا ساری انسانیت کے لیے، مگر ان کو راستہ دکھ نہیں سکا اس کے دکھانے سے مگر متقین کو، تو متقیوں کے لیے ہدایت ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ جو مستفید ہو سکے ان کا ذکر ہے۔ اچھا ایک بات تو کہتے ہیں یہ ہے، تو اس لحاظ سے ایک تو لیول وہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے یہ اللہ کی ایک نعمت ہوگی کہ ان میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، اور کہتے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، یا اے بنی آدم، کون ہے مراد یہاں پر؟ بنی آدم، تمام ہی انسان جو ہے تم میں سے میرے رسول آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو بلکہ کہا کہ یہ جنوں اور انسانوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اب یہ منکم وہاں پر بھی ہے، یہاں پر کون ہے؟ یا معشر الجن والانس، تمام کے تمام جن اور انسان سب کے سب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اس یہاں پر مخاطب ہے کہ تم میں سے کیا میں نے رسول نہیں بھیجا؟ تو اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ساری ہی کی جنس جو ہے نا وہ اس احسان کے جو ہے نا نیچے آ گئے۔ اچھا لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا مقصود ہے؟ بلکہ یہ چاروں کے چاروں مقامات میں کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں سورۃ الجمعہ میں یہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ہے جس نے امیوں کے مابین انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب امیوں سے مراد کیا ہے؟ موٹی سی اس کی بات یہ ہے کہ امیوں سے مراد عرب، امیوں سے مراد عرب ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا دو قومیں اور تھیں، ایک تھی یہود جن کے پاس ایک شریعت تھی، ایک کتاب تھی، نبیوں کا کوئی ذکر تھا، آسمانی صحیفوں کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اثاثہ موجود تھا، اور دوسری قوم تھی نصارہ، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ آسمانی چیزیں موجود تھیں، انبیاء کے تذکرے ان کے مابین بھی ہوتے تھے، اور تیسرے تھے یہ عرب جو مشرکین تھے، تو ان کو امی کہا گیا ہے، تو یہ ان سے مراد ہے عرب۔ اچھا یہ جو سورۃ البقرہ کے پہلے یہ اسپارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے دونوں باپ بیٹا، پھر جب انہوں نے کر لیا اور دعائیں شروع کی تو اس میں پھر دعا کا جو اختتام ہوتا تھا وہ کہاں میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے مابین اب انہی میں سے ایک رسول بھیجنا، تو اور وہ واضح سی مراد ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو ہے نا وہ ابراہیم اسماعیل جن عربوں کے بیچ کھڑے ہیں تو جزیرہ عرب کے اندر، تو مراد یہ ہے کہ ان جزیرہ عرب میں جو بسنے والی قوم ہے ان میں ایک رسول بھیجنا۔ اچھا اس سے 2 صفحے کے بعد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تو یہاں پر بھی مخاطب جو ہے وہ عرب ہی ہیں۔ اور 3 مقامات ہو گئے، پہلے میں سورۃ الجمعہ کا کہا، سورۃ البقرہ کے دونوں مقامات ہوئے، اور بھی سورۃ آل عمران کا یہ مقام جو ہے نا یہ ہوا لقد من اللہ، اس میں ویسے تو ذکر ہے تمام مومنوں کا، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری ہے ان کے مخاطب سب کے سب جو اہل ایمان تھے، سوائے چند ایک نفوس کے، حضرت سلمان فارسی ہو گئے ہوں گے، بلال حبشی ہو گئے ہوں گے، سہیب رومی ہو گئے، 2 4 6 کے علاوہ سب کے سب وہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ عرب تھے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بے شمار امام تیمیہ اس پر لمبا وہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ جس قوم کے مابین آئے، جس کلچر کے اندر آئے، جس زبان کے ساتھ آئے، وہ ان کی ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ پوری اسلامی تاریخ میں ایک تحریک چلی خاص طور پر عباسی دور میں، ان کو شعوبیہ کہا جاتا ہے۔ شعوبیہ یہ اگر آپ لغت کی بھی کتابیں دیکھ لیں نا، عربی لغت کی بھی کتابیں، اس میں شعوبیہ کا معنی دیکھیں تو کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو عربوں کی فضیلت کا انکار کرنے والے تھے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہندوستان میں آئے ہوتے تو ہندوستان کا کوئی اعزاز ہوتا یا نہ ہوتا؟ ہندوستان کا پوری جہان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مطلب ہمارے یہاں، کیونکہ اگر اللہ نے عربوں کو دیا ہے تو ان کا یہ فضیلت اور ان کا یہ اعزاز ماننا، میں خود عرب نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ
اللہ کی دین کے اوپر جو ہے وہ فدا ہونا کہ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو ماننا کہ یار اللہ نے ان کو ایک نعمت دی ہے. تو اللہ نے عربوں کو سب سے پہلے یہ شرف بخشا ہے کہ ان کی زبان میں اس کا کلام پڑھا جائے. ان کے جو ہے نا ان کا ایک بیٹا اللہ کا رسول ہو, ان کا ایک بھائی اللہ کا رسول ہو, اور پھر ان کی زبان بھی, ان کا کلچر بھی ایک خاص دائرے میں رہتے ہوئے, ان کا رہن سہن بھی, وہ سارا کچھ نہ تاریخ اس پر روک دی جائے کہ اب وہ پورے انسانیت کے لیے وہ ایک معیار ہو جائے. ان کا کلچر بھی, ان کی تہذیب بھی, ان کا رہن سہن بھی, ان کی زبان بھی اس دین کے ساتھ ایسے گند جائے کہ بہت جگہوں پر آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ دین ہے, یہ کلچر ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کو دی ہوئی ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ یہاں سے فضائل کا مسئلہ نکلتا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, تو کہتے ہیں جتنا رسول کسی میں سے ہوگا اتنی اس کی فضیلت ثابت ہوگی. اچھا, اس لحاظ سے تو ایک فضیلت ہماری بھی ہو گئی کہ پورے یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم, ہم بنی آدم وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے, تو ہماری بھی ایک فضیلت ہے. یعنی رسول اللہ ہم میں سے ہیں. ایک دائرہ وہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ہمارا ایک اعزاز بنا ہے, ہماری ایک وہ بنے, اور ہم نے کہا کہ سب سے بڑا احسان ہے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, باقی تو نعمتیں کوئی شے ہی نہیں, بہت بڑی ہوں گی مگر اس کے مقابلے پر حقیر اور ہیچ ہے. تو سب سے بڑی نعمت کے حوالے سے ہمارا بھی ایک اعزاز ہوا, ہماری بھی ایک فضیلت ہوئی کہ ہم میں سے اللہ کے رسول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد فضیلت کس کی ہوئی؟ اب جتنا منہم ہوگا نا کہ ان میں سے رسول اللہ ہوئے, اب انسانوں میں سے عام انسانوں کی نسبت عربوں میں جو ہے نا یہ معنی بڑھ جائے گا کہ عربوں میں اللہ نے اپنے رسول کو کھڑا کیا ہے. تو کہتے ہیں عربوں کی فضیلت ثابت ہو. پھر عربوں کے اندر کہتے ہیں کہ رسول اللہ قریش میں سے تھے, تو عربوں کے مابین پھر قریش کی فضیلت ثابت ہوگی کہ رسول اللہ باقی سارے قبیلوں کو چھوڑ کر قریش میں اللہ نے رسول اللہ کو پیدا کیا, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جو عربوں زبان تو ساری عربوں کی تھی, لیکن آپ کو پتا عربوں میں لہجے بہت تھے, عربوں میں جو ڈائلیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت تھے. ہمارے جیسے پنجابی ایک لاہوریوں کی ہے, ایک فیصل آبادیوں کی ہے, ایک یہ جہلم اور پنڈی کی ہے, ٹھیک ہے. تو پنجابی کے مختلف لہجے ہیں, تو وہ عربی کے بھی مختلف لہجے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا لہجہ تھا وہ قریش والا تھا. تو کہتے ہیں کہ قریش میں سے رسول اللہ کا ہونا زیادہ خاص ہوا, تو اس وجہ سے ان کو پھر قریش میں سے بنو ہاشم, حتیٰ کہ بنو ہاشم بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اہل بیت ہیں ان کی پھر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ ان کے ساتھ جڑ گئی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ رقابت کی بات نہیں ہے. اور پھر وہ اس میں کیا ہے, نسب کے اندر کیا ہے, نسب کے اندر سب کچھ نہیں ہے, لیکن نسب وغیرہ کو ان میں سے ان کا خون قبیلہ ہونا اللہ نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا, ورنہ ان میں سے ہی اللہ کا رسول ہونے کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ یہ اس کو نعمت ہے, دیکھو تم میں کے ایک آدمی کو میں نے اپنا رسول بنا دیا. تو مطلب آپ کو پتا ہمیشہ یہ ہوتا ہے, ہر علاقے میں چلے جائیں, اس علاقے کا سبحان اللہ, مطلب انسانیت جب گرتی ہے اصل میں, وہ جی اس شہر کا نا وہ اتنا بڑا کرکٹر ہو گیا, پورا شہر اس پہ مان کرتا ہے نہیں کرتا ہے, پورا شہر اس کو اپنا اعزاز مانتا ہے نہیں مانتا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ مطلب یہاں کا کرکٹر ہے. تو مطلب لوگوں کرکٹرز پہ لوگ اپنے اعزاز بنا لیتے ہیں. لوگ جو ہیں بڑا اداکار ہے جو ہمارے علاقے سے جی, وہ ہماری قوم سے ہے جی, وہ ہماری برادری سے, اس سے پہ بنا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ انسانوں کے جو طبائع ہیں اس کا حصہ ہے, اور قرآن مجید بھی انسانوں کو بطور انسان ہی لیتا ہے. اس وجہ سے نہ اس کے اندر کوئی عقلی معنی ہے کہ کسی قوم کا اعزاز دوسرے کے مقابلے پر بڑا مان لیا جائے, نہ اس کے اندر کوئی عقلی معنی ہے, نہ اس کے اندر کوئی شرعی معنی ہے, بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ دین سے جو ہے نا وہ شواہد موجود ہیں. ہاں ایک بندہ جو ہے نا وہ بد عمل ہے, اس کی بد عملی جو ہے البتہ وہ اس کے نسب کو جو ہے نا صرف اس کے نسب کی وجہ سے
یہ نہیں کہ اس کی بدعملی اللہ بھلا دے. یہ دین کا ایک الگ اصول ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو پھر آگے نہیں کر سکے گا، اس کا نسب پھر آگے نہیں کر سکے گا. تو بلکہ یہ کہا کہ جتنا کوئی اللہ کے رسول کے قریب ہے اس کا رسول اللہ کا نافرمان ہونا اس کے حق میں اتنا برا ہے. کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہے، جتنی فضیلت ملے گی اسی کے بقدر جو ہے وہ بدعملی کا گناہ زیادہ ہوگا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حرم کے اندر بیٹھ کر گناہ کرنا، دنیا سب گناہ تو وہی گناہ ہے، وہی گناہ جو ہے نا آپ لاہور میں کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس سے کم وہ ہے جتنا کوئی بندہ حرم کے اندر جا کر گناہ کرے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں عام مہینوں کے اندر بھی گناہ تو گناہ ہے، لیکن اگر حرام مہینوں کے اندر کرے، فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں، تو ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کر بیٹھنا. ان 4 کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کسی جگہ کی یا وقت کی یا کسی شخصیت کی یا کسی نسب کی اللہ نے حرمت اور اعزاز رکھا ہوا ہے، اتنی اس کی ناقدری کرنے کی سزا بھی زیادہ ہے. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا، وہ یہ ہے کہ عربوں کا اللہ کی نافرمانی کرنا زیادہ برا ہے. اللہ کی عرب جس وقت دین کو لے کر، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کو وہ حدیث بھی سنا دی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، اور جو ہے نا کہ احوا جو ہیں وہ بہت عام ہو جائیں گے. احوا کا مطلب وہ جو سنت راستہ ہے صحابہ سے چلا آتا، لوگ اس کو چھوڑ کر جو ہے نا اور راستے اختیار کر لیں گے. اچھا، اس حدیث کے اندر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا کہ یا معشر العرب ان لم تقوموا يومئذ بما جاء به نبيكم فغيركم احرى الا يقوم به. اے عربو، اس دن جب اسلام کا یہ حال ہوگا، اگر تم اسلام کو لے کر کھڑے نہ ہوئے تو تمہارے جو ماں سوا ہیں تو وہ اس سے تم سے زیادہ اس کے ناقابل ہوں گے کہ وہ پھر دین کو لے کر کھڑے ہوں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دین اسلام کے حوالے سے عربوں کے فرائض بڑھ کر، جتنا کوئی اللہ کے رسول کے قریب ہوگا، اللہ کے رسول کی زبان والی زبان بول رہا ہوگا، اللہ کے رسول کے نسب والا نسب رکھتا ہوگا، اچھا تو اتنا زیادہ وہ دین کے معاملے میں اگر مجرم ہو تو اس لحاظ سے یہ نہیں، یہ صرف اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری بھی ہے. تو ان پر زیادہ واجب ہو جائے گا کہ وہ دین اسلام کو لے کر کھڑے ہوں. اور یہی وجہ ہے، کہتے ہیں کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ جس وقت عرب لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پوری امت ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. مطلب کبھی کسی کی ایسی حیثیت نہیں ہو سکتی کوئی انڈونیشیا کا بندہ دین اسلام کا پرچم لے کر کھڑا ہو، پوری امت. البتہ رسول اللہ کی زبان بولنے والا کو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں آج بھی اگر دین کو لے کر کھڑا ہو تو بہت آسانی سے قلوب اس کے گرد جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجتمع ہو جاتے ہیں، اور اس کو اپنی رہنمائی اور قیادت کا فریضہ جو ہے نا وہ سونپ دیتے ہیں. اور اس ضمن میں جو ہے نا ہم چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو بھی سمجھ لیا جائے کہ الامراء من قریش، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر جو ہے وہ قریش سے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ اتنی مشہور حدیث ہے. ایک تو حدیث ہوتی ہے نا کہ چلیں وہ بعد میں مشہور ہو گئی ہے، ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی اس وجہ سے مشہور ہوئی کہ اس حدیث نے ایک بہت بڑا فیصلہ کروا دیا تھا، وہ ثقیفہ بنی ساعدہ والا جو واقعہ ہے. یہ مطلب وہ فیصلہ کیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیونکہ مدینہ ان کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے اپنے یہاں لے کر آئے تھے، جگہ تو ان کی ہے اور علاقہ تو ان کا ہے، قوم تو ان کی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اور ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو اب جو ہے نا وہ ہم میں سے ایک وہ تقریباً وہ ہو گئے تھے. پھر جب وہ تھوڑا سا مطلب یہ تو انہوں نے مطلب یہ بھی کیا کہ یعنی ایک امیر ہم میں سے ہو جاتا ہے، ایک امیر تم میں سے ہو جاتا ہے، اس کا بھی وہ ہوا ہے. لیکن حضرت ابوبکر نے جب حدیث پڑھی تو ایک لفظ کیا، آدھا لفظ سبحان اللہ انہوں نے، حدیث ہے آپ ذرا دیکھیں ذرا، مطلب یہ ہوتی ہے اطاعت اور یہ ہوتی ہے اتباع اور یہ ہوتی ہے رسول اللہ کی بات کو دستور ماننا.
اچھا تو اس نے کہا کہ حضرت محمد نے بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا حق بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ہم انکار نہیں. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ الامراء من قریش، کہ عمراء جو ہیں وہ قریش سے، تو ہم امیر ہوں گے تم وزیر ہوگے. تو سب نے کہا جی آمنا و صدقنا، سب نے اس کو روکا دیا. اچھا اس لحاظ سے اس حدیث کی شہرت بھی وسلم کے جاتے ہی ایک حدیث نے پورے مسلمانوں کی قیادت کا فیصلہ کر دیا ہو، وہ حدیث بہت مشہور ہے. اچھا اور اس لحاظ سے جو ہے کہ مسلمانوں کی کبھی بھی اگر کوئی خلافت ہوئی، کوئی متفقہ ہوئی، تو اس میں سب سے بڑھ کر حق رسول اللہ کی قوم کا ہوگا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ نہ انشاءاللہ اس کے اندر نسلیت ہے، نہ کوئی نسلی تعصب ہے، یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے. اور جس کو پتہ ہی نہیں رسول اللہ کی اطاعت ہوتی کیا ہے، اور وہ اپنی وہی لیے جائے، وہ جناب ہم کو کم ہوتے ہیں، یہ جی جو عربوں کی قوت، مطلب ہم یہ کہیں گے کہ تم کو ہوا ہی نہیں لگی ہے مطلب حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، قرآن مجید سے جو دلالتیں نکلتی ہیں ان سے، تو تمہاری ہم بات بھی کیوں سنیں ایسے کام کا. تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو واقعتاً شریعت کی اسپرٹ معلوم ہے، ان پر انشاءاللہ یہ بخوبی واضح ہے کہ کبھی بھی اگر اس امت کا شیرازہ مجتمع ہو تو رسول اللہ کی اپنی قوم جو کہ عرب ہوتے ہیں، اور عربوں میں سے جو قریش ہوتے ہیں، ان کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا. ہم خلافت کے کا موضوع نہیں ہمارا اس وقت کا، تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو اس خلافت آپ کو ہوتا ہے، خلافت کے 3 ادوار ہوئے ہیں خلافت راشدہ کے بعد، اور اس لحاظ سے 4 ادوار ہیں. خلافت راشدہ، اس کے بعد پھر خلافت بنی امیہ، پھر خلافت بنو عباس، اور اس کے بعد پھر خلافت بنی عثمان. بنی عثمان یہ ترک تھے، آپ کو بتا، یہ عرب بھی نہیں تھے، اور اس وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی خلافت پہ بالکل مطمئن نہیں تھا، اور اس کی بالکل obvious وجہ ہے کہ وہ مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی قوم نہیں ہے. ہاں مطلب البتہ یہ ہے کہ ہم غلوب نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت کی شرطوں میں سے ایک شرط قریش ہونا ہے. اب وہ دوسرے ہیں، وہ شرط ہی ایک بنا دیتے ہیں. بھئی اسلام کو لے کر کھڑا ہونا تو اس سے پہلے ہے نا کہ کوئی کسی بندے نے پوری دنیا کے ملکوں کے ملک باندھ کر اسلام کے تابع کر دیے ہوں. یہ تو ترکوں نے کیا ہوتا نا اس وقت. تو صرف قریش سے ہونا تو کافی نہیں ہے کہ جناب آپ سارا وہ الگ بات ہے. تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت کی شرطیں صرف یہ نہیں کہ بندہ قریشی ہو، اس میں اور بھی گن ہونے چاہیے، اور بھی گن ہونے چاہیے. اور قریش سے ہونا سب سے بڑا گن نہیں ہے، بلکہ گنوں میں سے ایک گن یہ ہے کہ بندہ قریش سے ہو. اور اگر یہ ہے کہ کسی وجہ سے زیادہ گن پھر اور چیزوں میں ہو، اور یہ کسی وجہ سے اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، تو امت کی بہت ساری ضرورتوں اور مسئلوں کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایک شرط پوری ہونے سے رہ گئی، باقی تو چلیں پوری ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس پر ایک کر لیں. تو وہ مطلب وہ میں اس خلوق کے اس پہ نہیں ہوں، میں کہوں گی ان کی خلافت غلطی، یہ بھی مل جائیں گے آپ کو، یہ بھی لوگ مل جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تھی ہی خلافت غلط اور باطل، یہ تو بالکل وہ تھی. ہم وہ بات نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قریش سے ہونا خلافت کی شروط میں سے ایک شرط بہرحال ہے، اور آج بھی جو ہے نا اس شرط کو سامنے رکھا جائے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے اور بہت ساری شروط کی قربانی دینی پڑے تو پھر یہ ہم یہ نہیں کہیں گے. اگر اس سے زیادہ اہم شروط کی قربانی دینی پڑ رہی ہو پھر ہم ان کی قربانی نہیں دیں گے، اس کی قربانی دے لیں گے. کوئی اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں. بہرحال یہ کہ فضیلتوں کی ایک بات تھی، رسول منہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں سے ہوں گے ان کا ایک اعزاز اور فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب جو کیا، جو آپ نے اس جہان کے اندر جو عمل فرمایا، اس کو 4 اجزاء کے اندر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ مومنوں پر، اور اصل میں تو یہ کہ تمام انسانوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنا. آپ کو پتہ ہے آیات کیوں کہا گیا ہے؟ آیات ان کو کیوں کہا گیا؟ آیت کا مطلب نشانیاں ہوتی ہیں. آیات جو ہے وہ، اچھا اللہ رب العزت نے جو باتیں کی ہوئی ہیں، اللہ کی باتوں کے لیے جو ٹیکنیکل لفظ بولا گیا ہے بار بار قرآن مجید ہی کے اندر، وہ ہے آیات. یہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت. اس آیت میں تو لفظ آیت، آیت کا معنی نشانی، آیت کا معنی علامت. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اہم ہے یہ بات کہ آپ اس کے معنی کو سوچیں کہ اللہ کی باتوں کو آیتیں کیوں کہا گیا ہے.
ایسا ہی ہے، اللہ نے جتنی باتیں خود اپنے کلام کے طور پر فرمائی ہیں ان کو ہم آیتیں کہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی باتیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو ہم ان کو آیتیں نہیں کہتے، ایسا ہی ہے نا، ہم ان کو آیتیں نہیں کہتے۔ تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اپنی ہوئی بولی ہوئی باتوں کو جو لفظ جو آیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اس کے پر بھی غور کریں۔ کیوں کہا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی بڑی آیت یہ ہوتی ہے کہ اصل حقیقت پیچھے ہو، اصل حقیقت پیچھے ہو، اس پر دلالت کرتی، اس کا پتہ دیتی ہوئی کوئی شے آپ کے پاس آئے، کہتے ہیں یہ اس کی نشان، اس کا نشان ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے انسانیت کو جو سب سے بڑا شرف دیا گیا ہے وہ یہ ہے نا کہ اللہ انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، اس سے بڑا شرف تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، رسول کا آنا بھی کیوں اتنا بڑا شرف ہوا کہ رسول اللہ کا کلام لے کر اللہ انسانوں سے گفتگو فرماتا ہے، اصل تو یہ ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ لے کر آئے ہیں اس میں بھی سب سے افضل کیا ہے؟ قرآن۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن تو نہیں لے کر آئے، منکرین حدیث تو وہ یہی کہتے ہیں کہ صرف قرآن لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم اہل سنت والجماعت کو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی لے کر آئے ہیں، قرآن کے علاوہ بھی کچھ لے کر آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکیج تو بڑا ہے، اور وہ اس آیت کے اندر بھی آپ کو نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکیج تو بلا شبہ بڑا ہے، اور قرآن جو ہے نا اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے پہلی آیت بات یہاں پر ذکر ہوئی ہے، اور بالعموم ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے بڑی فضیلت اس چیز کو حاصل ہے قرآن، اس وجہ سے کہ قرآن یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے الفاظ میں اللہ کی بات بیان ہوئی ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کون اعتماد کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ نے یوں یوں کہا ہوا ہے اپنے الفاظ میں تو یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ سبحان اللہ ہم اس سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ کوئی نے ہماری اس امت کی جتنی بڑی نعمت میں ہے کوئی اس کی قدر کیسے جان سکتا ہے کہ رسول اللہ بھی پیچھے رہ گیا علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے پیچھے رہ گئے، اللہ وہ آ گیا، کہتا ہے میں خود بول رہا ہوں تمہارے سے۔ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ انسان اللہ ایک مہینے میں اللہ کو سنے، ایک مہینے میں اللہ کو سنے، اس مہینے میں تو یقینی طور پر سنے نا تو اس کا ایک ایک لفظ اللہ خود بول رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ بول رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے مبلغ ہیں، اس نے بولا، فرشتے نے اس کو لیا، رسول اللہ کو پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم کو پہنچا دیا، تو وہ فرشتہ اچھا اس کو بھی رسول کہا گیا۔ آپ کو پتہ ہے انہ لقول رسول کریم، یہ اس میں رسول سے مراد کون ہے؟ جبریل، انہ لقول رسول کریم، اس سے مراد جو ہے وہ رسول سے مراد وہاں پر جبریل ہے۔ تو جبریل بھی رسول ہیں، لیکن جبریل رسول ہماری طرف نہیں، جبریل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو ہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ کا کلام فرمانا، تو کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ جو ہے نا ہدایت کے لیے دو بہت بڑی جو درکار چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ کہتے ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آگے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم دو چیزوں کو کام میں لے آتے نا، مطلب دوزخ میں جل رہے ہیں، ہائی دہائی کر رہے ہیں، اپنی قسمت کو روئے جا رہے ہیں اور بار بار بھلا کیا کہے جا رہے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، دو چیزوں کو اگر ہم کام میں لے آتے نا تو آج اس دوزخ میں جلنے والوں میں ہم نہ ہوتے۔ کیا ہے؟ ایک ہے سمع اور ایک ہے عقل۔ کہتے ایک ہے سمع کہ وہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو سن لیتے، اور سننے کے بعد بھی کام پورا نہیں ہوا ہے، پھر اس کو سمجھنا، وہ انسانی جتنے قوا ہیں اس کو سمجھ کر اس سے معانی اخذ کرنا، اس سے سبق لینا، اس سے جو ہے نا وہ اپنا پورے کا پورا جو حصہ ہے وہی سے وہ لے لینا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر اپنی عقل کا بہتر، اس وجہ سے شیخ ظفر والے بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس امت کے اہل السنہ والجماعہ پر کی ہوئی ہے،
اس امت کے اہل السنہ والجماعہ پر کی ہوئی ہے۔ کہتے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی سماع بھی صحیح ہے، ان کی سماع بھی صحیح ہے، جو سنا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ دوسرے ایک اس امت کے علاوہ تو انہوں نے جو کچھ سنا خدا کے نام پر، سماع ہی ٹھیک نہیں، ان کی تو سماع ہی ٹھیک نہیں، جو سنا ہے وہی غلط ہے، لاکھ اس کے بعد وہ ذہین ہوتے رہے، جو سنا ہی انہوں نے غلط ہے تو آگے سارا کا سارا عمل ہی غلط ہوگا۔ تو اچھا کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سما کو اٹھانے کے لیے جو ایک معیار تھا کہ اس کا صحیح معنی مفہوم، یہ عقل ہے نا، عقل ہی اس کا معنی مفہوم اخذ کرتی ہے، وہ سٹینڈرڈائز ہو گیا صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ سٹینڈرڈائز ہو گیا۔ تو عقل سے مراد جو ہے نا وہ نیری عقل نہیں ہے، بلکہ عقل سے بھی مراد وہ عقل ہے جس کو اللہ نے اپروو کیا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے اس جو سنا، اس سے جو سمجھا، اس کو ٹھپا لگا دیا گیا آسمان کا۔ صحابہ والا جو فہم ہے دین کا، صحابہ نے جو سٹینڈرڈ چلا دیے، صحابہ نے جو اس کے متعلق جو ہے نا جو قواعد اور ضوابط وہی پر عمل کے وہ چلا دیے، وہ چلے تو کہتے ہیں تو ان کی سماع بھی اپرووڈ ہے اور ان کی عقل بھی اپرووڈ ہے۔ عقل سے مراد ہماری وہ اردو والی عقل سے مراد کہ یہ لوگ جو ہے نا عقل سے مراد ہوتا ہے اس کو سمجھنا، کسی شے کو سمجھنا اور اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر پروسیس کر لینا، تو وہ ہے، تو صحابہ نے پروسیس کیا۔ کہتے ہیں کہ دو بڑی نعمتیں، ایک سمع اور ایک عقل، اور یہ وجہ ہے کہ ان دو نعمتوں کا استعمال نہ کرنے پر یہ دوزخی مسلسل روتے جا رہے ہیں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل۔ اچھا، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جائیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے جہان کے اندر جتنی بڑی نعمت کے اوپر یہ امت بیٹھی ہوئی ہے، کوئی جہان کی قوم اس کے برابر نہیں ہے، کوئی جہان کی قوم، مطلب ہے کہ، اور یہ جو ہے نا خود ان کا ماننا ہے کہ جو ان سب سے زیادہ نسبتاً مسلمانوں سے کے بعد اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پس کچھ نہ کچھ باقیات الہام کی، اللہ تعالیٰ کی جو اتارے ہوئے جو صحیفے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ باقیات ہیں، لیکن خود ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بالکل مستند ترین حالت میں آج ہو، جس حالت میں موسیٰ پر اترا علیہ السلام یہ ہو، یہ خود ان میں سے اکثریت کا ماننا ہے کہ نہیں، بہت کچھ اس میں سے ہو چکا ہے، بہت کچھ پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے۔ اچھا، یہ عین وہ انجیل ہو جو عیسیٰ پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ان کا اپنا ماننا ہے کہ نہیں بہت، اور یہ تو کوئی بندہ اس میں اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ جس زبان میں موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا اس زبان میں تو تورات موجود، یہ تو اختلاف کی بات ہی نہیں، یہ تو بالکل مانتے ہیں۔ اس وقت جو تورات ہے وہ مترجم ہے، اگر یہ آخری مفروضہ کر بھی لیا جائے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، تو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، جہاں قرآن مجید اس کو استغفر اللہ تھوڑی دیر کے لیے کرے بند، اس کے بیسیوں نہیں سینکڑوں یا شاید ہزاروں ترجمے ہوں گے، کوئی ایک ترجمہ لا کر کہہ دیں کہ یہ ہے وہ، اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھیں، پھر اس کو پڑھیں، 20,000 چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی، ترجمے میں نہیں ملیں گی، ایسا ہی ہے۔ تو اس کا اور یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں، وہ تو ہے نا اختلاف، تحریف ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مان لیتے ہیں چلیں یہ نہیں ہوئی ہوگی، فرض کریں تو بھائی صاحب وہ مجھے آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز لا کر دیں جو موسیٰ علیہ السلام نے جس زبان میں تورات پڑھ کر سنائی تھی، کہتے وہ تو بہرحال ہمارے پاس نہیں، تو یہ تو پھر تم مانتے ہو، کہتے یہ تو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس زبان میں پڑھی تھی وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو ناپید ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے، یتلو علیہم، جو اللہ نے بولا ہم نے سنا، سبحان اللہ، جو اللہ نے بولا حرف بحرف ہم نے سنا، یہ نعمت کون دے گا بھلا؟ تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انسانیت کو شے دستیاب ہوئی ہے۔ اپنے اس بدترین حالت میں بھی نا، یہ بات لوگوں کو میری یہ بات ہضم نہیں ہوگی، اس بدترین حالت میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نعمت کا ادراک کریں جو آج بھی ہم کو حاصل ہے۔ یا ٹھیک ہے امریکہ جہاز بنا لیتا ہے، چائنا جو ہے نا وہ پلاسٹک کی مصنوعات میں اس کا جواب نہیں ہے، اس طریقے سے آپ پتہ نہیں چائنا کے پاس کیا ہے ہمارے پاس نہیں، ہم وہ تو ہے نا کہ جب ہم دنیا بھی ہمارے پاس ہوتی تھی، یہ ہماری بہت صدیاں ایسی رہی ہیں کہ دنیا میں بھی ہم ان سے لاکھ درجے بہتر تھے، لاکھ درجے بہتر تھے، یہ باقاعدہ لوگوں نے
وہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، اس نے وہ بتایا کہ وہ پتہ نہیں کسی مورخ نے وہ تک لکھا ہوا ہے، بڑی دلچسپ بات تھی کہ بغداد میں کوئی عید آئی تو اس نے، وہ مورخ تھا مسلمانوں کا، اس نے نا کوئی اس وقت اسٹیٹسٹکس جمع کیے کہ بغداد اور اس کے نواح کے لیے عید سے پہلی رات کتنا صابن بکا تھا. وہ سینکڑوں من، اس نے بتایا سینکڑوں من جو ہے نا صابن کہتے ہیں مسلمانوں کی عید پر بکا. اور عین اسی وقت کہتے ہیں کہ یورپ میں نہانے کو پاپ مانا جاتا، نہانا جو ہے نا پاپ مانا جاتا تھا. اور جو لوگ ادھر آئے تھے نا وہ صلیبی جنگوں میں، انہوں نے مسلمانوں کو نہاتے دیکھا، یا کتنے کثرت سے نہاتے ہیں یہ، تو انہوں نے نہانا دھونا شروع کر دیا. واپس جا کر ان پر مرتد ہونے کے فتوے لگتے رہے، ہیریٹکس، یہ زندیق ہیں، نہاتے ہیں. یہ تھا تو صفائی، پاکی، ستھرائی، ہائیجین جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ. اچھا یہ کہتے ہیں یہ ہشام ابن حکم جو ہیں وہ اموی حکمران جو اندلس کے تھے، اس نے جو ہے نا وہ دو کام کیے. ایک پورے قرطبہ میں اسٹریٹ لائٹ کا بندوبست کیا. پوری قرطبہ جو ہے نا کہتے ہیں جیسے ہی سورج چھپتا تھا پورا قرطبہ جو ہے نا وہ اس کی گلیاں چراغوں سے جو ہے نا روشن ہو جاتی، جل اٹھتی تھی. اچھا اور دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ پائپ لائن بچھا کر گھر گھر میں پانی مہیا کیا. یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، اور ایک ہی مسلمانوں کا جو حکمران تھا اس نے کر دیا. اور پھر ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے لیے یورپ سے نا لوگ آیا کرتے تھے، بتیاں دیکھنے آیا کرتے تھے قرطبہ. اچھا تو اس وجہ سے ایک وقت ہم پہ یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یورپ بتیاں دیکھنے آیا کرتا. دنیا ابھی آخرت کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم آخرت کی بات نہیں کر رہے. دنیا میں بھی یہ رہا ہے کہ وہ ہمارے یہاں بتیاں دیکھنے آیا کرتے تھے. وہ ہمارے یہاں دیکھنے کا جو پانی یار ٹوٹی کیسے چلتی ہے، وہ ایک مرکزی ٹینکی ہے اور پورے شہر کو پانی کیسے آ جاتا ہے، کمال ہے یار. اور کہتے ہیں یہ وہ حال تھا کہ ان کا جو ہے نا وہ پیرس کی گلیوں میں بارش ہو جاتی تھی تو کیچڑ اتنا ہوتا تھا کہ چلنا مشکل ہوتا. ادھر یہ حال تھا اور ادھر جو ہے نا وہ یہ حال تھا. تو اس وجہ سے یہ درست ہے کہ ایک لمبا عرصہ تو ایسا رہا کہ دنیا میں بھی ہم ہی اونچے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو خیرات آئی، دنیا میں بھی ہم ہی اونچے تھے. اور جو آخرت کے علوم ہیں اور آخرت کی جو چیز، اس میں تو کوئی ہمارے حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لحاظ سے تو وہی تھا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی وہ چھوڑ دیں. آپ اس وقت جب ہماری گلیاں کیچڑ سے بھری ہوئی ہیں اور ان کی سڑکیں، ان کی گلیاں ایسی ایسی ہائیجین سا، ہم یہ کہتے ہیں اس کے باوجود ظالموں یہ مت کبھی بھی کرنا یار. امریکہ کیا ہے، آج بھی تمہارے پاس قرآن، آج بھی یتلو علیہم، اللہ نے جو بولا ہم گناہ گاروں کو بھی یہ شرف ملا کہ ہم نے وہ سنا. اس سے بڑھ کر امریکیوں کے پاس کیا ہو سکتا ہے، چائنیز کے پاس کیا ہو سکتا ہے، کسی بھی دنیا کی اور قوم کے پاس کی دنیا کے کاٹ، ان کے پاس دنیا کا کاٹ کباڑی ہوگا نا، اور تو کچھ نہیں ہے. تو اس کے مقابلے پر یہ جو آخرت کی چیزیں ہیں یہ تو اللہ نے آج بھی ہم کو دے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے نا لقد من اللہ، اللہ نے اصل احسان تو یہ کیا. تو اصل احسان کا معنی جاننا اس دور کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم یہ مانیں کہ دنیا کی سب سے خوش قسمت قوم آج بھی ہم ہی ہیں. یہ نہیں کہ کسی زمانے میں تھے، اس میں تو اس وقت ہم اس سے بھی زیادہ خوش قسمت تھے، مگر آج بھی ہم ہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے ایک ایسی چیز دی ہوئی ہے جس کا دنیا کی کوئی قوم سوچ تک نہیں سکتی. اچھا تو یہی ہے میرا خیال آج کی ہماری، یہ مضمون لمبا ہو گیا کیونکہ قرآن مجید کے یہ کچھ خاص مقامات میں سے تھا، تو میرا خیال یہیں پر ہم بس کر دیتے ہیں اور اسی سے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.